ناول عشق بغاوت قسط نمبر 19 رائٹر نہال آبرو۔ اذہان مسز عمران نے اسے لان میں بیٹھے دیکھا تو اس کی طرف آئیں۔ کیسی ہیں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی مسکرائی تو اذہان نے حال پوچھا۔ میری کیا پرواہ بابا، بزنس کے سلسلے میں ایک ماں سے امریکہ اور بیٹا ویسے ہی نہیں آتا۔ ان کی شکایت پر اذہان کو احساس ہوا وہ عورت سچ میں ایسی زندگی کی حقدار نہیں۔ میں ایک کام میں پھنس گیا تھا، آپ سے ایک بات کرنے آیا تھا۔ اذہان نے بات مزید نہیں کھینچی اور بدل گیا تو مسز عمران بھی اس انداز پر تھوڑا حیران ہوئی، اسے غور سے دیکھا۔ وہ لڑکی جمان کی کزن کیسی ہے؟ انہوں نے فوراً اسی کا سوال کیا۔ دادا نے میرا نکاح پڑھوایا۔ اذہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو انہیں لگا کہ مذاق کر رہا ہے۔ اذہان ہاشم ہاتھ ہی نہ آ جائے، انہوں نے ٹالا تو اذہان ان کے ٹالنے پر مسکرایا۔ مذاق لگانا مجھے بھی لگ رہا ہے، پرسوں نکاح کرنے کے بعد کل لڑائی بھی کی ہے اس سے۔ منہل کی بیٹی سے عشق کی سزا کے طور پر ماں واپس ملی ہیں۔ مسز عمران پہلے منہل کی بیٹی اور پھر فریحہ کا ذکر سنا تو سکتے میں آ گئیں۔ عزیز ہاشم، اندازہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ عمران ہاشم تماشا بنا دے گا۔ ان کے لہجے میں فکر کو اذہان سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس مرد کے ساتھ پچھلے 20 سال سے تھی، سمجھ سکتی تھی کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے دادا نے نکاح کروایا تھا۔ اب یہ سب اس پر اس کی بہن نور مجھے سمجھ نہیں آیا تو یہاں آ گیا۔ اذہان نے وجہ بتائی، وہ مسکرا دی۔ کیا تم نہیں جانتے تھے وہ منہل کی بیٹی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ جانتا تھا، اذہان نے سیدھا جواب دیا۔ وہ جانتی تھی سب، اور یہ بھی کہ تم فریحہ کے بیٹے ہو۔ اگلا سوال اور اذہان کو جواب وہی تھا۔ ہاشم بابا نے نکاح کروایا تو مطلب وہ بھی حالات جانتے تھے۔ اب تم دونوں اگر ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو صبر کرو۔ ان سب کا سامنا بھی اگر الگ الگ کوشش کی تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون نکل گیا۔ مسز عمران نے صاف اور سیدھی بات کہی تو اذہان مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے بات سمجھ گئے ہو، اب چلو میری بہو سے ملنے چلیں۔ وہ کھڑی ہوئی تو اذہان نے ناسمجھی میں انہیں دیکھا۔ مجھے ملنا ہے منہا سے، انہوں نے دوبارہ زور دیا تو کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دیر ان فرنٹ آف بار رینک، مارک نے جمان کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو جمان نے مسکرا کر اسے پھر اس نوجوان کو دیکھا۔ کنفرم؟ جمان کے سوال جو 1 گھنٹے سے اس لڑکے پر نظر رکھے مارک کا انتظار کر رہا تھا، اور اس پر مارک نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میک شور نو ون ڈیئر ٹو اسٹاپ می، جمان نے حکم دیتے اپنی جیکٹ سیٹ کی، گھڑی اتار کر مارک کو پکڑائی، ماسک پہنا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب مارک کو اندازہ ہوا کہ کیا ہونے والا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ جبکہ جمان پرسکون قدم اٹھاتا سامنے اس لڑکے کے پاس کھڑا ہوا۔ یاسر اورنگزیب، جمان نے اسے پکارا تو اس نے لڑکی نے اپنا گلاس چھوڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ نشے میں تھا اور نہ سامنے کھڑی مصیبت یہ سوال نہ کرتا، جبکہ ارد گرد لوگ اس اچانک عمل پر چلاتے ان سے دور ہوئے۔ کنفرم کیا ہے؟ جمان کی آنکھوں میں وحشت آ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا، مگر کوئی موقع دیے بغیر جمان نے اسے گریبان سے پکڑتے زمین پر کھینچ لیا۔ کون ہو بغیر؟ تو یاسر جو کہ نشے میں تھا زمین پر گرتا گالی نکال گیا۔ نور کو جانتے ہو؟ جمان اس کا منہ دبوچتا گرایا تو مارک بھی نور کے نام پر چوکنا ہوا۔ اس کا نیا آج یاسر کی طنز بھری مسکراہٹ سمجھتے جمان نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا اور اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ وہ پہلے قابو سے باہر تھا، اب نور کے لیے اس کے الفاظ سے جلا گئے تھے۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ یاسر اس کی حالت سمجھ گیا تھا سو مزید چھیڑ دیا۔ اس کے لیے ایک لفظ بھی تمہاری موت ہو سکتا ہے۔ جمان نے اسے چھوڑتے کھڑا کیا اور خون آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اس کا پہلا اور سچا عاشق اور میرا بھائی کہاں ہے، ورنہ خوب تفصیل دیتا۔ یاسر نے ایک بار پھر اس کا ضبط آزمایا۔ راسکل! جمان اس بار اسے گلے سے پکڑتا دیوار سے لگا گیا۔ شور سن کر سیکیورٹی وہاں آئی، مگر مارک کی گن اور یاسر کی حالت دیکھ کر پریشان رہ گئے۔ تم کون ہو؟ اگر تم نے جانے نہیں دیا تو ہم پولیس کو بلا لیں گے، گارڈ نے دھمکی دی تو جمان نے پہلے رک کر اسے سنا اور دوبارہ یاسر پر چل دوڑا۔ ایک بار پھر اسے بری طرح مارنے لگا۔ میں تمہیں مار دیتا مگر ابھی وقت نہیں۔ یہ صرف اس تکلیف کے لیے تھا، یہ اس تکلیف کے لیے تھا جو کل رات میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ جمان اس کے منہ پر گرایا تو یاسر اپنے ہی خون سے تر چہرے پر مسکراہٹ سجا گیا۔ ابھی تم نے اس کی تکلیف کہاں دیکھی ہے؟ اس دن دیکھتے جب وہ پہلی بار ڈری تھی، یا اس وقت جب سب کے سامنے وہ بے بس تھی؟ یاسر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جمان جو ہی پاگل نہیں ہو رہا سو براس نکالنے لگا۔ مارک اس کی کلاس کی باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، مگر جمان کا بڑھتا جنون اور سیکیورٹی کی طرف سے ہلچل دے کر وہ خیام کو میسج کر چکا تھا، کیونکہ وہ آگے بڑھ کر اسے روکنے کا حق اور ہمت نہیں رکھتا تھا، جبکہ جمان کسی جنونی کی طرح یاسر کو مکمل بے جان کر چکا تھا۔ باس ہی ڈائیڈ، اسے بے ہوش دیکھ کر مارک نے اتنا کہا تو جمان کا ہاتھ رکا اور اس کی حالت دیکھی۔ ابھی نہیں، اسے غیر ہوتا دیکھ کر جمان مسکرایا اور ہاتھ پر لگا خون اسی کی شرٹ سے صاف کرتا مارک کی طرف آیا۔ خیام مسٹ بی آن دا وے، آئی ایم رائٹ؟ وہ مارک کے سامنے آ کر رہا اور بتانے کے انداز میں پوچھا تو مارک سر جھکا گیا۔ ہی ول ٹیکل دس،
مار کو مزید کچھ کہے بغیر وہ یاسر کو دیکھتا باہر نکل گیا تو اسے جاتا دیکھ کر لوگ یاسر کی طرف بھاگے۔ براق نے مسز عمران اور اذہان کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو وہاں کھڑا ہوا۔ اب اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ براق نے شکایت کی تو وہ مسکرائیں اور ارد گرد دیکھا۔ آپ بھی یقین بھابھی سے ملنے کے لیے آئی ہیں، میں جو ہی خوش ہو رہا ہوں۔ براق نے منہ بنایا۔ منہا کہاں ہے اور دادا؟ اذہان بھی چابی گھماتا اس تک آیا تو براق نے کندھے جھکائے۔ بھابھی تو صبح سے گھر نہیں، اب دادا سو رہے ہیں، براق نے بتایا تو اذہان کو رات کی دھمکی یاد آئی مگر خود پر قابو پاتے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، دادا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جس کی بیوی ہے اسے ڈھونڈ لے گا۔ براق نے کہا تو مسز عمران نے بھی اسے دیکھا۔ تم جب مناہر کی قبر تک ہی گئی ہوگی، میں بابا سے پوچھتی ہوں۔ تب تک وہ اذہان کو پریشان دیکھ رہی تھی، اس لیے حوصلہ دیتے کہا آپ دیکھو۔ اذہان بھی کہتا باہر بھاگا۔ اینی اور نور ایک دوسرے کے راز سنانے میں مگن تھی اور منہا سب سن رہی تھی۔ داؤد بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، داؤد نے حیرت کا اظہار کیا تو نور مسکرائی۔ مجھے بھی نہیں آیا تھا مگر ایسا ہی ہوا۔ داؤد سوچو ذرا میرا کیا حال ہوا ہوگا، اینی نے نور کو گھورتے کہا تو منہا نے بھی مسکراتے نور کو دیکھا۔ یار اس نے کہا ایک بار ٹرائی کرو اور میں نے کر لیا، نور نے کندھے جھکائے۔ بالکل چینل آفس جا کر آڈیشن دیکھا اور پھر میں لینڈ کے لیے سلیکٹ ہونے کے بعد باہر میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا بھی کیا ہوا تو خاموش۔ میں نے سوچا ریجیکٹ ہو گئی، میں نے تسلی دی اور کہا کوئی نہیں، فن تھا۔ آرام سے سنتی رہی۔ اینی مرچ مسالہ لگا کر سب کو سناتے ہوئے سڑک پر چل رہی تھی جبکہ باقی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو یاد آئے ماما جان لے لیں گی تو میں نے اینی کا ہاتھ پکڑا اور ایک سائن لائی۔ میں نے اسے کہا، نور آگے بتانا چاہا تو اینی نے پاپ کارن اس کی طرف پھینکتے اسے روکا۔ میں اینی یار ایک مسئلہ ہے، میری کان میں سرگوشی کی تو میں نے حیرت سے اسے اور پھر ارد گرد دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا؟ تو بہت معصوم سی شکل کے ساتھ فرماتی ہیں اینی سلیکٹ ہو گئی اور وہ لوگ کنٹریکٹ بنوا رہے ہیں، اب بس نکلو ورنہ میرے منہ گلے میں ہاتھ جان نکال گئی۔ اینی نے اس کی مکمل نقل اتارتے بتایا تو منہا اور داؤد کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ پھر کیا ہوا؟ منہا نے اپنے ہنس ہنس کر درد کرتے گال پکڑتے سوال کیا۔ تو کیا میں نے ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی اور گھر پہنچ کر ہی سانس لیا، اینی نے ان کی طرف مڑتے بتایا۔ انہوں نے رابطہ نہیں کیا؟ اب سوال داؤد نے کیا تھا۔ 1 سال تک بار بار رابطے کی کوشش کرتے رہے، سم بدر کا جان چھڑوائی، نور نے جواب دیتے اینی کو گردن سے پکڑا۔ حاشر بھائی سے بھی خوب ڈانٹ پڑی۔ اینی نے اگلی بات بتائی تو نور نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ وہ کیا کہ جس ڈائریکٹر کو آڈیشن دیا تھا اس نے حاشر بھائی کے ساتھ مال میں جاتے روک لیا۔ پھر کیا؟ حاشر صاحب صدا کے پوزیسو انسان پہلے اس آدمی کو نور کے اس طرح روکنے پر درگت بنائی اور پھر ہم دونوں کو 3 گھنٹے کان پکڑوائے کھڑا رکھا۔ اینی نے باقی قصہ سنایا تو نور کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ مجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ داؤد نے رکتے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا تو ان دونوں نے کندھے اچکاتے منہا کو پکڑا اور تیز ڈال دی۔ منہا مارگریٹ، اس سے پہلے وہ کوئی اور آواز دیتی، تیز اور سخت آواز نے انہیں روک دیا۔ منہا مارگریٹ، وہ 4 اس پر درد کر مڑے تو نور اذہان کو ہمتا دیکھ کر مسکرائی جبکہ منہا نے نہ سمجھی میں پہلے باقی سب کو دیکھا اور پھر اذہان کو جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اذہان، منہا نے اسے پکارا تو وہ تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ منہا اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس پر اذہان کا اس کی طرف آنا، اس سے پہلے میں ان میں سے کوئی بھی کچھ سمجھ پاتا، اذہان منہا کو بازو سے کھینچتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اوہ! نور کے منہ سے اچانک نکلا تو اینی نے اسے گھورا۔ اذہان، منہا جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، پہلی بار اذہان کی قربت پا کر ساکن تھی، اذہان کو کانپتے محسوس کیا تو اسے پکارا۔ اذہان، ہوا کیا ہے؟ منہا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کیوں آزما رہی ہو؟ وہ گھبرایا جبکہ اس کا ہاتھ منہا کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ منہا نے دوبارہ حیرت سے پوچھا۔ کیا کہا تھا میں نے کل؟ اذہان نے اچانک اسے دھکیلتے پوچھا تو داؤد آگے بڑھا مگر نور نے ہاتھ پکڑ اسے روک لیا۔ میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ نور اس وقت اذہان کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ اذہان کی آنکھوں میں منہا کو کھو دینے کا خوف تھا۔ منہا اس کی حرکت پر بیزار ہو گئی۔ فون کہاں ہے؟ اذہان نے اگلا سوال کیا۔ بیگ میں، منہا نے فوراً نکال کر سامنے کیا۔ میں کیا پاگل ہوا؟ اذہان اس کے فون اسکرین پر اپنی 150 کالز اور اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر چلایا۔ 3 گھنٹے سے کالز کر رہا ہوں، سڑکوں پر خوار ہو رہا ہوں، قبرستان، فلاور شاپ، نشانتی، کہاں کہاں نہیں گیا۔ وہ دوبارہ کرایا تو منہا ڈر کر پیچھے ہوئی جبکہ ادھر ادھر لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ میاں بیوی کا معاملہ، نور نے کندھے اچکا کر لوگوں کو بتایا تو وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئے مگر منہا اذہان کو دیکھ رہی تھی۔ دادا کو بتا کر آئی تھی، براق کو بھی پتا تھا۔ منہا نے اپنی صفائی دی تو اذہان کا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ اچھا شاباش، سب میرا امتحان لے رہے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہیں، میں پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں، کالز کر رہا ہوں اور سب مزے لے رہے ہیں۔ اذہان کو پریشان دیکھ کر منہا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کہے۔ اذہان، منہا آگے بڑھی مگر وہ گھورتا پیچھے ہوا۔ کہا نہیں تھا میں اور نور اپنا معاملہ سنبھال لیں گے؟ پھر کیوں؟ کیا میں نے تمہیں سوال کیا تھا؟ کیا میں نے پاگلوں کی طرح نہیں کہا تھا؟ منہا، اذہان، میں عشق میں تمہارے لیے بغاوت کو تیار ہوں۔
کہا نہیں تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وہ اس پر چلایا تو مینہا کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اذہان کے گلے جا لگی۔ ریلیکس اس کے سینے پر رکھ کر وہ اس جرأت کے بعد اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ اب اذہان پرسکون ہو گیا۔ میں اتنا پوری زندگی میں نہیں ڈرا جتنا آج مجھے لگا تم چلی گئی۔ اذہان اس کے گرد بازو پھیلاتا بولا، میں کیوں جاؤں گی؟ وہ تو نور اور داؤد نے کہا سب مل کر استنبول دیکھتے ہیں تو داؤد کو بتا کر آئی تھی۔ مینہا نے وضاحت کی تو اذہان نے نظر اٹھا کر اسے پھر اس کے پیچھے کھڑے داؤد کو گھورا۔ تم ہاشم صاحب نے اپنی نورالعین کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ وہ نور کو دیکھ کر بولا۔ میں تو اب اتنا ہی کہوں گی کہ اذہان صاحب شادی جلدی کر لو ورنہ نظر آ رہا ہے کہ کتنے پانی میں ہو، نور بلا کہا۔ خاموش ہونے والی تھی اذہان۔ مینہا نے اسے آواز دی جو ابھی بھی اس کے سینے پر موجود تھی اور وہ اس کے بعد سہلا رہا تھا۔ میرا نمبر تھا پاس؟ اذہان نے اسے بہت نرمی سے سامنے کرتے پوچھا تو اس نے ہاں میں سا ہلایا۔ وہ مجھے بتا بھی سکتی تھی۔ احتیاط کرنی چاہیے، تمہیں تو سب پتہ ہے۔ اذہان باقی سب کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا ورنہ اس کا اشارہ شیڈو کی طرف تھا۔ یہاں سب کو سب کچھ پتہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ مینہا ابھی صرف نکاح میں ہے آپ کی۔ وہ اس وقت جن کے پاس ہے ان سے اجازت لے کر آئی تھی اور اس حق کے لیے نکاح کی دلیل کی بجائے رخصتی کا سوچیں۔ بابا نے بلایا ہے آج مینہا کے شوہر کو ڈنر پر اور کہا ہے اسے بتا دو رخصتی کی تاریخ وہی دیں گے۔ نور نے دو ٹوک بات کی تو اذہان مسکرا دیا کیونکہ اس طرح بات کرنے کا ہنر صرف نور کے پاس تھا۔ مینہا بھی اس طرح بات نہیں کرتی تھی۔ کل میں کچھ اوور ایکٹ کر گیا، اذہان نے کل والی بات ختم کرنی چاہیے تو نور مسکرائی۔ وہ تو میں نے بھی کیا، جبکہ قصوروار نہ تم تھے نہ میں، اس لیے بات برابری میں ختم ہوئی۔ نور نے بھی ہاتھ جاڑے۔ عالم صاحب نے سچ میں بلایا ہے؟ اذہان کو اچانک ہاشم صاحب کے ساتھ عالم اور حکم کی ملاقات یاد آئی۔ مجھے میسج کیا تھا اور ساتھ اسی سوال کی تسلی دینے کا بھی کہا تھا۔ ابینی بولی تو اذہان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سے مل نہیں پایا میں قرۃالعین؟ اذہان کا اب اس سے رشتہ بدل گیا تھا اور اس وقت اذہان کے لیے اینی کچھ اور ہی اہمیت رکھتی تھی۔ مینہا کے ٹراما سے باہر آیا تو اس کی طرف بڑھا۔ کوئی نہیں، اب مل لیا۔ اینی نے نارمل انداز میں بات ختم کی تو انداز بھی مسکراتا اس کے سر ہلا گیا۔ میں چلتی ہوں، تم لوگوں سے رات کو ملاقات ہوگی، اینی گھر کا کہہ کر انہیں چھوڑ کر نکل گئی۔ باقی تینوں سوچ میں پڑ گئے جبکہ نور ان سب کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کون تھا؟ کوئی آئیڈیا؟ ہاشم نے شیشے کے پار پتیوں میں جکڑے یاسر دیکھ کر کلب مینیجر سے سوال کیا۔ اسے 1 گھنٹہ پہلے کار وصول ہوئی تھی سو وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کسی گروہ سے جھگڑا ہوا تھا، مینیجر بتاتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہاشم نے یاسر کی حالت دیکھ کر جاوید کو بلایا۔ کوئی عام آدمی ایسی حالت کر سکتا؟ کسی نے اپنا غصہ اتارا کرنا اس پر پتہ کرو۔ ایسے کہتے وہ کمرے کے سامنے آیا۔ حیرت یہ تھی کتنی دفعہ وہ بھی یاسر کی یہ حالت کر چکا تھا۔ اس وقت یاسر پر ہاتھ اٹھاتے اسے تکلیف ہوئی تھی، مگر آج ایسا نہیں تھا۔ وہ یاسر کو دیکھنے کسی فرض کے تحت آیا تھا، نہ کہ بھائی کے لیے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کال نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑ دیا۔ اٹس ناٹ دا پلان۔ دوسری طرف بات مکمل کرتے وہ چلایا مگر کال بند ہو چکی تھی۔ وہ فون دیکھتا اپنا غصہ پینے کی کوشش کرنے لگا۔ سر ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو پتہ چل جائے گا، جاوید نے آ کر کہا تو وہ اس کو دیکھتا لا علمی میں ہاں بول گیا۔ تم یہی رہو، ماموں نے ڈنر کا کہا ہے، یاسر کا ابھی کسی کو پتہ نہیں چلے، یہی بہتر ہے، ہاشم کہتا وہاں سے نکل گیا۔ یوں ٹہلنا بند کرو، نہیں پوچھوں گا۔ خیام نے اسے جو مسلسل چلتا دیکھ کر روک دیا۔ مارٹ کو کہو وہ نور کے آس پاس ہی رہے، یاسر سیدھا اسی کے پاس جائے گا۔ یمان اس کی بات پر خیام کو اندازہ ہوا وہ اتنی دیر سے نور کی حفاظت کا سوچ رہا تھا تو مسکرا دیا۔ داؤد اس کے ساتھ ہوتا ہے جب سے آیا ہے۔ خیام نے مزید تصدیق چاہی تو اس نے داؤد کا ذکر کیا۔ وہ کیوں ہے؟ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت اس کے آس پاس، اور تمہیں پتہ ہے؟ یمان نے اس سے سوال کیا۔ مجھے بھی نہیں پتہ مگر ہر وقت دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، اینی نے کہا تھا، کزن ہے اس کا۔ خیام سامنے پتھر پر جا بیٹھا۔ یمان کچھ لمحے تو خیام کو گھورتا رہا، پھر اچانک اس کی طرف آیا۔ یاسر، ہاشم یا وہ داؤد، مجھے نور کے پاس اور کوئی وجود برداشت نہیں۔ اس نے خیام کو دیکھتے سوچا، جو بھی ہے نور کی سیکیورٹی تمہارے حوالے۔ یمان نے بات ختم کی مگر خیام نے اسے گھورا۔ تم اس سب سیکیور پلاس ہو، اگر دیکھا جائے تو کیوں مجھ پر اور مارک پر انحصار ہے؟ خیام نے احساس دلانا چاہا مگر یمان کی مسکراہٹ نے اسے روک دیا۔ میں ہر ایک کی ہٹنگ پوائنٹ پر ہوں، کون کب کہاں مجھ پر چار دورے کیا پتہ، اور میں اسے سیکیور کروں گا، یمان نے ایمانداری سے جواب دیا تو خیام نے گہرا سانس لیا۔ یمان تم بھائی ہو، میرے دوست ہو، باس بھی، مگر میں جانتا ہوں تم کیوں دور بھاگ رہے ہو اس سے، مگر وہ تمہارے بغیر زیادہ مشکل میں ہے۔ اور کہاں پڑھ لیا تم نے کہ موت انجام ہے؟ یمان، انجام جدائی ہے، موت تو اپنے وقت پر ملتی ہے۔ وہ چاہتی ہے تمہیں، قسم سے جب وہ تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے رشک آتا ہے تمہاری قسمت پر۔ تم شکر کرو کہ محبت کے حقدار ٹھہرے ہو، ورنہ کہاں ملتی ہے ایسی چاہت جو دعا کرے خوش رہو چاہے میرے بغیر۔ یمان، محبت نہیں اس سے تو اس کی زندگی سے جانے کا حق ہے تمہارا، اگر کسی اور کی چاہت ہے تو وہ بھی حق ہے تمہیں۔
مگر کسی اور کو بھی نہیں چاہتے تو تم غلط کر رہے ہو۔ خیام نے کوشش کی کہ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ میں نہیں چاہتا کسی اور کو اس بات پر جمان چڑھ کر بفڑا۔ تو اسے چاہتے ہو؟ خیام نے ممکنات سامنے رکھی۔ مجھے نہیں پتا، مگر اپنے ساتھ رکھ کر اسے برباد نہیں کر سکتا۔ جمان پھر وہیں آ رکا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس کے آس پاس کسی سائے کی طرح ہو، اس کے لباس کی فکر ہے۔ وہ طاؤس کیا باندھ گئی، شیر ہو گئے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا اب تمہیں۔ اسے آیت کرسی سنا کر سکون دیتے ہو۔ اسی کے ڈیزائن پر کام ہو رہا ہے۔ بڑھئی تو اس کی وجہ ایک دن میں ڈھونڈ کر ہسپتال پہنچا دی، اور اب بھی محبت نہیں۔ خیام اکتا گیا تھا۔ وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، اس تکلیف کا سبب بننے کے بعد اسے مزید تکلیف سے بچاتا ہوں۔ جمان کے اگلے نوکے جواب پر خیام جیسے سکتے میں چلا گیا، جبکہ جمان اسے خاموش دیکھ کر اپنی گاڑی کی طرف مڑا جو 10-20 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اگر ایسا تو تمہیں محبت نہ ہی ہو، خیام اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر گھبرایا تو جمان اس کی بات پر مسکراتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ ابھی دروازہ کھلا نہیں تھا کہ ایک تیز آواز گونجی اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ خیام نے گن نکال کر ارد گرد دیکھا، مگر نہ کوئی نظر آیا اور نہ آواز کی سمت کا اندازہ ہوا۔ ابھی وہ سوچ کر جمان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک اور گولی کی آواز تو نظر جمان پر گئی، جو اس بار گاڑی کو پکڑتا سنبھلا تھا۔ خیام اس کی شرٹ پر خون کی داغ محسوس ہوئی اور اس کی طرف بھاگا۔ لعنت مار! خیام اس کی طرف بھاگا جبکہ جمان ایک ہاتھ سے گاڑی کو جکڑتا واپس مڑا اندر۔ خیام کو اندازہ نہیں تھا کہ کون اور کہاں سے گولی چلی، اس لیے اسے اندر دھکیلا اور خود ارد گرد دیکھتے اپنا فون نکالا۔ اتنے میں مارک بھی وہاں آیا۔ کورڈ اپ مارک، مان گاٹ اے ہٹ، وی نیڈ ٹو گو۔ خیام جمان کی نبض چیک کرتے چلایا تو مارک ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بھاگا۔ مان ٹھیک ہو؟ خیام نے جمان کو سیٹ پر بیٹھتے پوچھا۔ ٹھیک، جمان نے مسکراتے کہا، مگر خیام اس کا بہتا خون اور پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا مارک۔ جمان کی آنکھیں بند ہوتا دیکھ کر خیام چلایا اور مارک گاڑی بھگا گیا۔ نور نے اندر قدم رکھتے ارد گرد دیکھا تو نیلم اس کے اس طرح اندر دیکھ کر اس تک آئی۔ ایسا کیا لائی ہو جو چور بنی ہو؟ نیلم نے اس کا ناک کھینچتے کہا تو نیلم کے لاٹ پر مسکرائی۔ لیونگ ہیل! نور نے بھی دوبارہ ارد گرد دیکھا اور نیلم کو بتایا۔ اگر ممانی کے لیے تو پریشان نہ ہو، اینی کب سے انہیں کمرے میں لے گئی اور اب تک باہر نہیں آئی، نیلم نے کہا تو نور نے دروازے پر کسی کو اشارہ کیا تو داؤد اور اس کے ساتھ ایک لڑکی اندر آئی۔ یہ نیلم اس نے لڑکی کو دیکھا جو امریکن لکس رکھتے تھے، مگر اس وقت ترکش فراق میں تھی۔ مریم مارگریٹ، او سوری، منہا اذہان! نور نے منہا کو بازوؤں میں کھینچتے کہا تو داؤد نے بھی ارد گرد دیکھا۔ منہا خالہ کی بیٹی؟ نیلم نے دوبارہ پوچھا تو داؤد نے اس کے حیرت زدہ چہرے کے تاثرات کو دیکھا اور پھر نور کو گھورا۔ نہیں، یہ نور کی بڑی بہن ہے، داؤد نے اندر جاتے کہا تو نیلم اس پر لعنت بھیجتے دوبارہ منہا کو دیکھنے لگی۔ بابا، مہمان آ گئے! اس پر سیڑھیوں سے نیچے آتی اینی نے اعلان کر دیا۔ کون؟ نوال بھی اس کی طرف بڑھی، نور کے گلے لگی، لڑکی کو پہچانتے مسکرائی۔ آپ خود دیکھ لیں بابا، اس محترمہ کو تو شرمایا ہی نہیں جا رہا۔ نور نے عالم صاحب کو اس طرف بڑھتا دیکھ کر جواب دیا، میرا بچہ۔ عالم صاحب نے بہت پیار سے اس کا ماتھا چومتے اپنے سینے لگایا تو منہا کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ نوال! عالم صاحب نے بہن کے سامنے کیا تو نوال نے چہرے کو پیار سے چھوتے اسے گلے لگایا۔ منہا! اسے گلے لگاتے نوال نے بے اختیار اپنی بہن کو پکارا۔ اللہ تمہیں سکون دے! منہا کا ہاتھ چومتے اس نے بہن کے لیے دعا کی۔ قسم سے منہا، آج شدت سے محسوس ہوا ہے کہ مجھے تمہاری جگہ ہونا چاہیے تھا۔ اس فیملی ری یونین پر خوشی تو ہوتی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ منہا مارگریٹ کی بیٹی ہوں تو ایک اور تھپڑ کئی عزامات تحفے میں دیے گئے تھے۔ نور نے نوال کی محبت پر چوٹ کی تو نوال نے اس کے شکرے پر اسے دیکھا۔ نور، کیا میں نے تمہیں کبھی نہیں چاہا؟ نوال اس تک آئی تو نور نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اسے دیکھا۔ ہاں، چاہا تھا نا اپنے پیارے یاسر کے لیے، مگر چھوڑ دو، کیا یاد کرو گی آپ بھی خالہ؟ آج نور نے اپنے سارے حساب معاف کیے۔ نور نے اپنا حق صدقہ کیا۔ نور اٹھ کر اینی کو کھینچا اور کچن کی طرف بڑھی۔ منہا، بابا کے ساتھ رہو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کچن میں غائب ہوتی وہ منہا کو حیرت میں چھوڑ گئی۔ تم جہاں آؤ۔ نیلم نے منہا کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تو وہ دونوں بہن بھائی بھی نور کی باتوں کو نظر انداز کرتے صوفے پر آ بیٹھے۔ کہاں رہتی ہو؟ نیلم کا پہلا سوال، اور اس نے عالمگیر صاحب کو دیکھا۔ ہاشم دادا کے ساتھ۔ عالم سے اشارہ ملتے پر اس نے پر اعتماد ہو کر اشارہ کیا۔ اذہان کے ساتھ۔ نوال نے دو ٹوک اشارہ کیا تو منہا گھبرا گئی۔ ارے خالہ، کیا کرتی ہیں؟ اب ماننا مناہل کی بیٹی اور امریکہ میں پلی بڑھی ہے، مگر قسم زبان اور بقول آپ کے کردار نور جیسا نہیں، دیکھا نہیں گھبرا رہی ہے۔ اب میں تھوڑی ہوں حاکم صاحب کو سسرال ہی کہہ ڈالے۔ نور نے کچن سے اتنا ہی بھرپور جواب دیا کہ منہا منہ ہاتھ پر رکھتے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ بھائی جمان حاکم کا بیٹا؟ نوال نے عالم سے پوچھا تو منہا کو نور کے کسے عشق کی سریامی حیرت ہوئی۔ ہاں، کل ملا ہوں اسے، حاکم کا سردار بھیڑیا ہے، عالم نے نوال کو بتایا تو نور ہاتھ میں کافی کے ٹرے لیے اینی کے ساتھ باہر آئی۔ مسکرائی۔
کہاں بابا صرف دکھاوا کرتا ہے، سدھرا ہوا کہاں، باپ کے بزنس کا اکلوتا وارث ہے۔ نور نے ٹرے میز پر رکھتے کہا۔ نور، منہا نے ٹوکا، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ پارٹی میں ساتھ تھے، سب بزنس اوپننگ تھی، ہاشم دادا کے ساتھ کھڑے تھے کہ وہ ویٹر وائن اس کے سامنے لے آیا۔ اذہان نے بے شرمی سے اٹھا لی اور یہ نواب ہاشم کو دیکھ کر گلاس واپس رکھ گئے۔ نور نے سنایا تو سب ہنسنے لگے، بالکل حاشیہ جیسا ہے۔ پھر تو نوال کے منہ سے بے اختیار نکلا تو نور مگ اٹھاتے رک گئی اور انہیں دیکھا۔ کہاں خالہ، اگر وہ حاشیہ ہوتا تو قسم اس سے نور کو محبت نہ ہوتی۔ نور کے جملے میں اتنی واضح چوٹ تھی کہ حاشیہ اورنگزیب کو دروازے پر ہی روک گئی۔ وہ تو حاکم سلطان کا عکس ہے، مگر گیم آنٹی کلاک ہو گئی، اس بار محبت مناحل ہو گئی۔ نور کے منہ سے جمان کے لیے اتنا واضح اظہار سن کر حاشیہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ قسمت، وہ پھر بھی نہیں مرا، مگر اسے اندر آتا دیکھ کر نیچے آتی منہا اس کے چہرے پر درد دیکھ کر پہلی بار ہار مان گئی۔ پہلے اندازہ ہوا تم مکرے نہیں تھے اور یقین ہوا ہے حاشیہ کہ تم میرے بھی نہیں۔ منہا نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم میری اکلوتی بابی جہاں ہے، منہا نے کھلکھلاتی آواز میں کہا تو نور نے اسے دیکھا اور پھر عالم صاحب کو۔ منہل، منہا نے تصدیق کی تو وہ مسکراتے گلے لگی۔ ہاں منہل، عمران، اس نے تعارف کروایا تو حاشیہ کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو دشمن گھر ہے، حاشیہ نے آخرکار اندر قدم رکھتے منہا کو اذہان کے حوالے سے پکڑا تو سب مسکرائے۔ حاشیہ اورنگزیب، آپ کے آنے کی امید تھی مجھے، منہا نے بہت اعتماد سے اسے جواب دیا۔ شوہر کہاں ہیں آپ کے؟ میں تو ان سے ملنے ہی آیا تھا۔ حاشیہ نے مسکراتے بات بڑھائی تو سب واپس اپنی جگہ ہی سنبھال گئے۔ ڈنر پر انوائٹڈ ہیں میرے بہنوئی صاحب، اور وہ 8 بجے ہیں نا، وہ منہ اٹھا سسرال نہیں آتے جاتے، اینی نے جواب دیا تو حاشیہ ہنسنے لگا۔ میں تو اپنے میکے آیا ہوں، صحیح نا ماموں؟ حاشیہ کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا جو منہل کے لیے تکلیف دہ تھا۔ حاشیہ، چائے لاؤں؟ منہل نے ہمت کی، آج جو پہلی بار اسے پکارتے ہچکچائی تھی۔ نہیں منہل، آج کافی پلا دو۔ حاشیہ کے جواب پر منہل تو کیا سب اس کی طرف مڑے۔ چلو اس سے پہلے بی پی لو ہو آپ کا۔ منہل کی حالت دیکھ کر نور نے اٹھ کر اسے ہاتھ سے کھینچا۔ چلو، منہل نے مسکراتے کہا، اذہان کو فون کرو، ابھی تک آیا نہیں۔ عالم صاحب نے منہا سے کہا تو منہا نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ اینو، فریحہ خاتون کہاں ہیں؟ منہا نے اینی کے کان میں سرگوشی کی تو اینی نے پہلے اسے اور پھر ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اذہان سے کہتی ہوں ان کے نیچے آنے سے پہلے آ جائے، منہا بڑبڑائی تو اینی اس کی فکر پر مسکرائی۔ کیا بات ہے، آج طوفان خاموش ہے؟ منہا کو خاموشی سے کافی بناتا دیکھ کر نور نے شرف پر بیٹھتے کہا، اور تم کیوں طوفان کا ہاتھ تھامتے جہاں تک آئی ہو؟ منہا نے اس کی طرف مڑ کر کہا، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، مگر آج تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی۔ نور نے اس کے کانپتے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تو منہا نے اسے دیکھا اور کافی اٹھا کر باہر نکل گئی۔ دستبردار ہو رہی ہوں، نور نے اس کے بارے میں اندازہ لگایا۔ خیام نے گاڑی ہسپتال کے سامنے روکی جہاں پہلے سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اور نرس سٹریچر کے لیے اس تک آئے۔ بہت خون بہہ گیا ہے، جلدی کرو، خیام چلایا۔ یمان، ڈاکٹر نے گاڑی سے نکال کر اسے سٹریچر پر ڈالا تو خیام نے اس کے ماتھے سے بال ہاتھتے اسے فکر سے پکارا۔ ٹھیک؟ یمان نے آنکھیں دوبارہ بند کرتے اتنا ہی کہا۔ خیام، کیا ہوا ہے؟ خیام نے حاکم صاحب کی آواز سنتے اپنا کوٹ یمان پر پھیلایا اور ان تک آیا۔ خیام، وہ مان۔ خیام نے پیچھے وہ اسٹریچر سے لٹکتا یمان کا بازو پہچان گئے تھے، مگر اس سے گرتے خون کے قطروں کو دیکھ کر وہ خیام کو پکڑتے مشکل گرنے سے بچے۔ بائیں کندھے پر 2 گولیاں لگی ہیں، خیام نے بتایا تو فوراً اس کی طرف بھاگے۔ بابا، یمان نے مسکرا کر بابا کو دیکھا جو پہلے بار روتے نظر آئے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یمان کا ماتھا چومتے وہ رو دیے۔ بابا، صحیح تھا میں، یمان بڑبڑایا تو خیام نے مار کو اشارہ کیا جو حاکم صاحب کو پکڑتا سٹریچر سے دور لے گیا۔ یمان، خیام اس کے سٹریچر کے ساتھ اندر بڑھا۔ نور، بابا، اسے اتنا کہتا یمان ہوش گنوا گیا تو وہ ڈاکٹر مزید تیزی سے اس کی طرف بھاگ گئے۔ نور چکن سے نکلتی منہا کی طرف آئی جو کال پر بات کر رہی تھی، مگر نور کی نظر اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر گری۔ بابا کون ہے فون پر؟ نور کو عجیب سی الجھن ہوئی۔ اذہان، عالم نے بتایا تو نور منہا کی طرف گئی۔ سب کے ساتھ ہوں، منہا نے بتایا تو نور نے غور سے اس کے چہرے کو پڑھا۔ عالم ماموں، منہا نے عالم کو دیکھا تو نور نے اپنے بابا اور پھر منہا کو دیکھا، اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ کیا ہوا؟ منہا نے پوچھنا چاہا مگر نور کی بے چینی اور اذہان کی کانپتی آواز اسے باز رکھ گئی۔ اذہان، میں نے جو کہا کہ یہ تو صرف منہا نے ہی سنا، مگر منہا کی نظریں نور پر جم گئی۔ ماموں کو؟ منہا نے نور کو دیکھتے پوچھا تو نور بھاگ کر ان تک گئی۔ بابا کیا ہوا؟ نور عالم کے پاس بیٹھی بولی تو عالم اس کی بے چینی دیکھ کر اٹھنا پڑا۔ منہا کیا ہوا ہے بیٹا؟ عالم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو منہا نے نور کو دیکھا اور ایک آنسو بہا۔ ایسا کیا ہے جو اتنی بے چین ہو؟ نور کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ خود پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ ماموں، اذہان، منہا نے فون عالم کی طرف بڑھایا تو نور اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ کسی کو کچھ ہوا ہے نا؟ نور نے اسے بٹھاتے پوچھا تو کچھ اندازہ سامنے بیٹھے حاشیہ کو بھی ہوا۔ منہا، اذہان سے بات ہوئی، وہ ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھو پریشان ہو، ایسا ہی ہے نا؟ نور نے اندازہ لگایا تو منہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر عالم صاحب کو۔ یمان، اس سے کچھ ہوا ہے؟ نور کا ڈر زبان پر منہا لائی تھی تو نور نے جواب کے لیے منہا کو دیکھا اور اس
کا جواب مل بھی گیا تھا۔ محبت آسان نہیں ہوتی نورالعین، ایک طرف کھو دینا، گنوا دینا، اور اگر مل جائے تو سنبھال لینا، کیا کیا ڈر نہیں ہوتے۔ اب اندازہ ہوگا 3 ماہ پہلے منہل نے اسے یہ بات بہت حق سے بولی تھی، ابھی کانوں میں گونجی تو گھبراتی کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ ٹھیک کہتا ہے نور، ان کے لیے موت ان کا سایہ ہے، منہا بڑبڑائی۔ اور میرے لیے وہ؟ نور نے بھی اسے دیکھتے جواب دیا، منہا میرے ساتھ آؤ، حاکم کو اس وقت ضرورت ہے۔ عالم صاحب کی آواز پر منہا نے نور کو دیکھا جیسے اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ تم جاؤ، اس کے پاس میں ہوں۔ منہا نے ایک بار اور سب کو حیران کیا۔ داؤد، عالم نے اسے آواز دی جو ان کے سامنے ابھی آیا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ کیا ہوا؟ داؤد نے پوچھا تو نور نے داؤد کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا، خاموشی سے اٹھی اور اس کے گلے جا لگی۔ جمان معاملے کو سمجھتے اس نے نور کا سر سہلاتے منہا سے پوچھا، گولیاں لگی ہیں، باپ وہی طرف رہا ہے اور یہ جہاں؟ منہا نے بتایا اور عالم صاحب کو بتایا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، داؤد نے اسے کہا اور عالم صاحب کی طرف بڑھا۔ میں ساتھ چلوں؟ اینی جو کچھ دیر سے خاموش تھی ساتھ چلتی۔ وہ چاروں افراد باہر بڑھے تو منہا نے حیرت سے مڑ کر نور کو دیکھا جو خاموشی سے واپس بیٹھ گئی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ نیلم نے اس سے سوال کیا تو اس نے سر جھکا لیا۔ نہیں، جواب مختصر تھا، مگر اس کے جواب پر حاشا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنی ہی بے بسی پر مسکرایا۔ بھلا اپنے جنازے میں کون شرکت کرتا ہے؟ منہل بڑبڑائی تو نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو شرکت کر چکی ہو، نور نے پوچھا تو منہل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ ابھی آہستہ آہستہ دم نکلنے کی تیاری ہے، منہل نے اس کے سامنے بیٹھے کہا تو نور ایک دم کھڑی ہوئی۔ وہاں جاؤ گی؟ منہل نے اسے کھڑے ہوتا دیکھ کر پوچھا تو نور مسکرائی۔ بھلا اپنے جنازے میں کون شرکت کرتا ہے؟ نور نے اسی کا جملہ دہرایا تو کہاں؟ حاشا بھی اسے کھڑا دیکھ کر بے چین تو ہوا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ آ جاؤں گی، نور ایک گہرا سانس لیتی دروازے کی طرف بڑھی تو حاشا نے خود کو روکا اور اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تم مت جاؤ جمان حاکم۔ حاشا نے اپنی بے بسی کو بد دعا میں بدلتے اپنی ماں اور منہل کو دیکھا۔ اتنا آسان نہیں، ورنہ وہ ہی مر چکی ہوتی۔ منہا حاشا کی بات کا جواب دیتے نور کے پیچھے گئی۔ حاکم؟ عالم نے حاکم کو آپریشن تھیٹر کے سامنے بیٹھے دیکھا تو اس کی طرف بھاگا جبکہ منہا نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر اذہان نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو خود آگ میں جھونک دیا، وہ روکتا تھا، مجھے کہتا تھا، مگر تب نہیں سنی، مگر اب خون میں لت پت سامنے آیا تو سمجھ آئی ہے۔ حاکم صاحب اپنے دوست کو دیکھ کے ٹوٹ گئے جبکہ عالم صاحب تسلی کے لیے لفظ تلاش کرنے لگے۔ انسان اپنے ساتھ وہی رکھتا ہے جو قسمت نے اس کے ساتھ رکھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بہت سی دعاؤں کے حصار میں ہے۔ عالم نے اسے سہلاتے حوصلہ دیا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ عالم صاحب نے دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھتے کہا۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ عالم صاحب نے پوچھا تو حاکم نے سامنے سے آتے اذہان کو دیکھا۔ خون کا بندوبست ہو گیا ہے مگر ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، گولی بازو تو لگی ہے مگر خون ضائع نہیں ہوا ہے۔ اذہان نے حالات سے آگاہ کیا تو منہا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ بھائی اذہان، وہ ٹھیک ہو گئے؟ منہا نے جمان کا کہا تو اذہان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ اذہان حاکم صاحب کو دیکھتا اسے ان سے دور لے گیا۔ وہ ٹھیک ہے، گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر اذہان ان سے کچھ فاصلے پر رکا اور بولا، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ منہا نے اسے کندھے سے پکڑتے سوال کیا۔ یہ اتنا آسان نہیں منہا جتنا میں نے سوچا تھا، سب نارمل لگتا تھا، مگر اذہان نے ایک بار پھر حاکم کو دیکھا مگر سمجھ نہیں آیا کیا اور کیسے کہے۔ اپنوں کو تکلیف میں دیکھنا عذاب کی ایک حالت ہے۔ منہا نے پہلے حاکم کو دیکھا اور پھر باہر کھڑے خیام کو۔ مر جانا آسان ہے مگر کسی کو اپنے کو مرتا دیکھنا نہیں۔ اذہان کے لیے یہ سچ میں ایک تکلیف تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا، اذہان؟ منہا نے اس کے ہاتھ پکڑتے تسلی دی۔ اسے احساس نہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ سانس لے رہے ہیں اور اگر دادا کو پتہ چلا تو۔ اور نور؟ اذہان کو وہ دونوں یاد آئے جن کا اس وقت چاہا نہ ہونا ہی بہتر تھا۔ ابھی کے لیے بہتر ہے کیا شیڈو اتنا بے باک ہو گیا ہے؟ منہا نے نور کی حالت کو مد نظر رکھتے کہا۔ پتہ نہیں یہ شیڈو کا کام ہے یا حاشا کا۔ اذہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ منہا نے حاشا کا سنا تو ایک جھٹکا لگا۔ وہ کیوں؟ وہ بڑبڑائی۔ نور کے لیے وہ پال لگتا ہے اور وہ شیڈو کا حصہ بھی ہے، اذہان نے احتیاط سے کہا تو منہا ایک گہرا سانس لیتی سر جھکا گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد منہا نے دوبارہ پوچھا۔ آپریشن ہو رہا ہے، اذہان نے اس کے بال سہلاتے کہا جو آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ اسے ان کے لیے بچائے جو اس کی سانس پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتی حاکم صاحب کی طرف چل دی جب اذہان وہیں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اینی سب کی بات سنتی خیام کی طرف بڑھی جو کہ کوریڈور کی ایک طرف کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ خیام اس طرح باہر کیوں کھڑا تھا سو اس سے پوچھنے چلی آئی۔ پہلے نور کے چپ بیٹھ جانے پر حیران تھی اور اب آگ کے سکون پر وہ سامنے دیکھتی اس کے ساتھ آ رکی۔ خیام نے اس کی آواز پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ کیا اس طرح خاموش رہنا آسان ہے؟ اینی دوبارہ بولی تو خیام نے گہرا سانس لیا، کچھ پچھتاوا اور کچھ بے بسی۔ خیام کی گہری آواز گونجی تو اینی نے اس کی طرف دیکھا جو اینی کو عجیب لگا یا اس نے پہلی بار محسوس کیا۔ بعض اوقات پچھتاوا احساس جرم کی حالت ہوتی ہے اور بہتر نہیں بے حس ہونے سے۔ اینی نے اس بات کو جواب دیا تو خیام مسکرا۔
ہاں بے حس ہونے سے تو بہتر ہی ہے۔ خیام بات کرنا چاہتا تھا اور اینی اسے سن رہی تھی۔ پچھتاوا تو سمجھ آ گیا، ساتھ ہونے کے باوجود بھی ایسا ہو گیا، مگر بے بسی کی سمجھ نہیں آئی۔ اینی جانتی تھی کہ خیام کا لگاؤ یمان کے ساتھ ہم دونوں جانتے ہیں، وہ بھی اور میں بھی۔ یہ سب آسان اور پرسکون نہیں ہوگا۔ اختتام بھی واضح ہے، مگر نہ میں اسے روک سکتا ہوں اور نہ وہ مجھے۔ تجھے بے بسی ہی ہوئی نا؟ جانتا ہوں تکلیف ہوگی، مگر روک نہیں سکتا، خیام نے کہا۔ اینی مسکرائی، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا۔ ہاں یہ مشکل ہے، مگر اتنا بھی احسان ہے محبت کا کہ وہ تکلیف بھی بہت مان سے دیتی ہے۔ اینی کی بات پر خیام نے ایک بار پھر اسے دیکھا، مگر اس بار اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ وجہ اینی کا معصوم چہرہ اور اس کی بھیگی پلکیں تھیں، اس لیے اس کی دوبارہ حاضری نہیں چاہتا تھا۔ خیام کے جواب پر اس نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ خیام نے گہری نگاہ کے بعد سامنے دیکھ کر اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ میں جب یمان سے ملا تھا تب اس کی زندگی اس کی کٹار اور اس کی خواہشوں کے گرد گھومتی تھی، اور اب دیکھو اسے کسی کی پرواہ نہیں، نہ اپنی، نہ ان کی جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور نہ اپنی محبت کی۔ اینی نے محبت کے ذکر پر اسے دوبارہ دیکھا۔ کھو دینے کا ڈر مل جائے پھر ہر ایک کی پرواہ ہوگی۔ اینی نے ایک اور گہرا سانس لیا۔ مجھے لگا نور آئے گی، خیام نے بات بدلی۔ مجھے بھی لگا تھا، مگر میں اسے نہیں سمجھ پائی، یا شاید ہم جتنا بہادر سمجھ رہے ہیں وہ اتنی بہادر نہیں۔ اینی نے کندھے اچکائے۔ وہ بھی سہ جائے گی۔ خیام نے حاکم صاحب کی طرف دیکھتے کہا، وہ خوش قسمت ہیں، اتنی محبت ان کا نصیب بنی۔ اینی نے خیام، حاکم صاحب اور اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ لوگ پیدا ہی چاہے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ خیام تھوڑا ہلکا سا مسکرایا۔ جیسا کہ یمان حاکم اینی اچانک کھلکھلائی اور کچھ چاہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسا کہ نور۔ اینی نے بات میں اضافہ کیا، آپ اپنے دوست کے لیے یہاں کھڑے پریشان رہی، میں ذرا ان کے اہل و عیال کا حال پوچھ آؤں۔ خیام کو دیکھتے اس نے حاکم صاحب کی طرف قدم بڑھائے۔ تم سکون بن جاتی ہو، اس لیے خود ابھی تک زندہ ہو۔ خیام اس کے سحر میں مبتلا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو رہا تھا، جانتا تھا مقابل نہیں، پھر بھی۔ شیڈو مارک نے اسی وقت پاس آتے کہا تو خیام نے قہر انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ They said he himself is here۔ وہ سب کہہ رہے ہیں وہ خود یہاں ہے، مارک نے اس کے قریب ہوتے کہا تو خیام نے پہلے حاکم صاحب کو دیکھا، جو وہ تو کچھ بھی نہیں کہنے کرنے کی حالت میں نہ تھا۔ Make sure the security of this place and also beware about that حاشر۔ خیام اس سے کہتا اندر کی طرف چل دیا۔ وہ حاکم سے بات کیے بغیر مزید کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ اچانک رک گئی۔ سر جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھا تو وہ سمندر کی لہروں میں غرق ہو رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لیا اور ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ وہیں ریت پر بیٹھ گئی اور کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی تو پا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں اسے کیا کرنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ یمان زخمی ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، مگر ساتھ یہ احساس بھی مفلوج کر رہا تھا کہ وہ کس حق سے اس کے پاس جائے۔ وہ اس کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی اور ساتھ اپنے رب کے سامنے جانے کا بھی ڈر تھا۔ معافی کے لیے حاضر نہ ہونے والی کسی کے حق اسلوبی کی منظم ذات پر موجود سوال اور اس پر شکووں کے انبار اب بھلا کس منہ سے اپنے رب سے مانگے۔ دادی کو کہتے سنا تھا، رب سے مانگو تو سنتا ہے، بس دل سے مانگو اور زبان قابل ادید ہو۔ منہر کی آواز پر نور چونکی، مڑ کر اسے دیکھا اور واپس سمندر کو دیکھنے لگی۔ حق رکھنے والوں کی دعائیں نہیں رکھی جاتی، وہ بولی تو منہر پرسکون قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ حق رکھنے والے ندامت کا شکار نہیں ہوتے، وہ تو صحیح ہوتے ہیں۔ منہر ساتھ بیٹھی تو نور کو کئی سال بعد اپنے ساتھ اپنی بہن کا احساس ہوا۔ میں آزمائش بنی تھی اور اب آزمائی جا رہی ہوں۔ نور نے اپنے ہاتھ بھی گلی ریت کے حوالے کیے۔ تمہیں میری آزمائش بنایا، مگر تم قصوروار نہیں تھی۔ میں نے بہت کوسا تھا، تمہیں بد دعائیں بھی دیں، مگر احساس ہوا آج یمان کی محبت میں مری۔ عام انسان ایک بار مرتا ہے، مگر محبت میں انسان بار بار مرتا۔ میں مری تو تمہیں مارنے کی ٹھان لی، اور دیکھو بے دعاؤں سے ہی مار ڈالا، اب تم وہیں آ گئی۔ منہر نے اس کے ہاتھ ریت سے نکالتے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو۔ منہر، میں نے کبھی حاشر کو نہیں مانگا، مجھے وہ نہیں چاہیے، فریہ امی سے بھی کچھ نہیں چاہیے۔ نور نے اسے مڑ کر دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم سب کو انتقام اور نفرت نے مار ڈالا، وہ نہ تمہارا جرم تھا اور نہ میرا۔ میں سمجھتی رہی وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور امی کہتی رہی تم بہکا رہی ہو، چھوڑو، مگر اب تم بھی آزاد اور میں بھی۔ زندگی آسان کرے، چلو تمہاری بات کرتے ہیں۔ منہر نے آج پہلی بار اس طرح بات میں پہل کی تو نور رو دی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ غلطی اس کی انا کی تھی، بھلا اس نے بہن کے سامنے خود کی وضاحت پہلے کہاں دی تھی؟ آج دی تو وہ موم ہو گئی۔ اس سے نور نے منہر کو دیکھتے سوال کیا، ابھی کہا تھا نہ دعا کرو، رب سب سنتا ہے اور قسمت کا لکھا بھی بدل دیتا ہے، بس دعا میں اشک ہو۔ منہر جانتی تھی وہ ڈرتی تھی۔ اگر میں حاشر کو رب سے مانگتی تو وہ میری جولی میں ہوتا، مگر قسمت میں تو اسے تم سے چھیننے آئی ہوں۔ یہ گردان چھوڑو کہ وہ نہیں چاہیے، یہ دعا کرو اس کی سلامتی چاہیے۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، مگر ایک زخم تھا تو دوسری دوا۔
میں جانا چاہتی تھی مگر منہر مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر وہاں میں موجود ہوں گی۔ نور سوچ میں پڑ گئی، مجھے لگا تو قیامت لے آؤ گی، مگر تم خاموش چل دی تو دل ڈر گیا اور میں یہاں آ گئی۔ چلو وہاں چلے، بابا ان کے ساتھ ہی ہیں۔ منہر نے اس کی حالت دیکھ کر کھڑی ہوئی تو نور اسے دیکھنے لگی۔ ماموں موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہیں، آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہوگا، اینی نے پاس بیٹھتے کہا تو حاکم صاحب نے سر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ انشاءاللہ، عالم صاحب نے جواب دیا، مگر اینی ان کو دیکھتی اذہان کے پاس جا رکی۔ بھائی چند لمحے یوں ہی خاموش گزرے تھے کہ عمران کی آواز پر سب چونکے۔ وہ آتے ہی اپنے بھائی کے گلے جا لگے۔ کیا ہوا ہے؟ ان کی فکر مند آواز پر اذہان مسکرائے، جبکہ اینی نے انہیں دیکھتے منہا کو پکڑتے خیام اور داؤد کو دیکھا۔ خیام کی نظر تو صرف اس کی بے سکون پر گئی، جبکہ دادو وجہ بھی سمجھ گیا۔ گولیاں لگی ہیں، اذہان نے جواب دیا تو وہ فوراً اس کی طرف آیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے والد کیا کرنے والا ہے کہ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اذہان کے لیے یہ عمل ایسا تھا کہ وہ پھسل ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ داؤد نے اینی کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ منہر کے بابا ہیں، اینی نے داؤد کو بتایا اور اپنے باپ کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ داؤد نے عالم صاحب کو دیکھا اور پھر اذہان کو جو اپنے والد کی فکر پر انہیں تسلی دے رہا تھا۔ آپ میں سے نور کون ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نرس ان تک آئی اور سوال کیا۔ اینی اور منہا نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ اذہان نے داؤد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ یہاں موجود نہیں، عالم نے جواب دیا۔ مریض بضد ہے کہ نور کو یہ دیں، اگر وہ یہاں نہیں تو بہتر ہے اسے یہاں بلا لیں، نرس نے تاؤ سامنے کرتے کہا تو حاکم نے سوالیہ نظروں سے عالم کی طرف دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک یہاں ہوگی، میں تو حیران ہوں کہاں رہ گئی۔ عالم خود نور کا انتظار کر رہا تھا۔ یمان، میں نے کہا تھا اتنا مت آزماؤ خود کو۔ خیام بھی یمان کی خواہش پر مزید پریشان ہوا۔ تم عالمگیر اپنے بیٹے کی فکر میں عمران سمجھ نہیں پایا تھا، مگر احساس ہوا تو پہلے عالم اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہم بعد میں بات کریں گے۔ عالم حالات سے آگاہ تھا، اس لیے بات کرنا مناسب نہیں لگا، جبکہ اذہان باپ کو نظر انداز کرتے ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو اس وقت روم سے باہر آیا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اذہان کے سوال پر ڈاکٹر مسکرایا۔ کچھ حد تک ان تک آتے حاکم اور عالم کو بھی ان پر سکون کر گیا تھا۔ بہت شکر ہے وہ ٹھیک ہے، گولیاں نکال لی گئی ہیں، ہوش آتے باقی حالت کا اندازہ ہوگا، مگر ماننا پڑے گا وہ کافی ہمت والا ہے، ورنہ اتنا خون ضائع ہونے کے باوجود بھی وہ مضبوط ہیں۔ ڈاکٹر اپنے عام لہجے میں تسلی دیتا وہاں سے آگے بڑھا تو دوسری طرف سب نے شکر ادا کیا۔ کہا تھا نا ابھی ان میں سے کسی کی موت کا وقت نہیں آیا، اینی نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے خیام کو کہا تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر چند نظر قدم پر کھڑی نور پر پڑی جو یقیناً ڈاکٹر کی بات سن چکی تھی۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، منہل نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا اور پھر اپنے بابا کی طرف بڑھی جو حاکم صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ یہاں؟ عالم کے لیے ان دونوں کو ساتھ ہونا تھوڑا حیران کن تھا، جبکہ عمران اس لڑکی کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا۔ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی اور اکیلی آ جائے ایسی حالت نہیں تھی، اس لیے ساتھ آئی۔ بھائی وہ علم سے بات کرتی، اس نے اچانک اذہان کو بلایا مگر پھر پھسل ہوگی۔ کیا ہوا؟ اذہان اس کے بلانے اور پھر روکنے پر اس کی طرف آیا۔ پولیس، وہ باہر ہیں، لائسنس نہیں تھا، اس نے ہچکچاتے بتایا تو اس وقت اذہان نے مار کو اشارہ کیا جو اپنے باز کی خیر کی خبر سن کر باہر نکل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اینی نے کوریڈور کے درمیان میں کھڑی نور کو بلایا تو منہا بھی اس کی طرف بڑھی۔ وہ ٹھیک ہے، منہا نے تسلی دی تو نور نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر باقی سب، مگر اسے ایک لمحے ایک عجیب کیفیت کے زیر اثر وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے ایک طرف ہوئی۔ جب تک ہوش نہیں آتا اسے یہ تمہارے حوالے کیا ہے اس نے، اذہان نے طاؤس پکڑتے نور سے کہا اور سب کو اس کی موجودگی کا سبب سب کو بتا گیا۔ اب ہوش آ بھی گیا نا تو کسی قابل نہیں رہا۔ اذہان نے ماحول کو ذرا ہلکا کرنا چاہا، جو ڈر تھا وہ اس سے گزر گیا، باقی اللہ کے حوالے۔ اتنا آسان نہیں ہوش میں رہنا، نور نے جواب دیا تو سب کو اس کے ہوش میں ہونے پر شک ہوا، مگر منہر کے اشارے پر کوئی بولا نہیں، جبکہ وہ دونوں منہر تک آئے۔ ہاشم صاحب لاؤنج میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے کہ براق نے کسی کے آنے کی خبر دی۔ وہ قہوہ رکھتے آنے والے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں اس قابل نہیں، ہاشم صاحب کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر فریحہ سر جھکا گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں سر جھکاؤں گا اگر ہم زندگی میں کہیں ملے، مگر فری بیٹا جہاں تو تم سر جھکائے کھڑی ہو۔ ان کے لیے فریحہ سے اتنے عرصے بعد ملنا پرمسرت تھا، مگر پھر چند عرصے میں نور کی حالت نے انہیں اسے شکوے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ کبھی ملیں گے نہیں۔ فریحہ کا جملہ بے اختیار تھا۔ تو کیا یہ بھی بول گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاشم صاحب نے اس بار غصے سے کہا۔ نہیں بابا، یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور مجھے اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ فریحہ وہیں دروازے پر کھڑی جواب دے رہی تھی، نہ اس میں ہمت تھی اندر آنے کی اور نہ ہاشم صاحب نے اسے کہا۔ تم نے دفاع کہاں کیا فریحہ؟ تم نے تو ایک انسان کو رون دیا، تم نے ایک ماں، ایک بہن، ایک بھائی اور ایک بیٹی کو سزا دی، اور وہ بھی تب جب وہ خود زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم ایسے جنون پر لعنت۔ ہاشم صاحب اسے منہ موڑ گئے تو فریحہ کو ایک عجیب الجھن سی ہوئی۔ اتنی نفرت بابا؟ مگر اذہان تو خفا نہیں مجھ سے، جبکہ فریحہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، کیونکہ میں اپنے اصول پر ایمان رکھتا ہوں، جان کے بدلے جان۔ تم نے تو جان کے بدلے جہاں اجاڑا ہے، اسے کیا پتا تم نے کیا 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 ہے۔
ہاشم صاحب کو دکھ تھا، وہ لڑکی انہوں نے بہت پیار سے پالی تھی، بہت مان سے بیاہی تھی، مگر اجڑی تو وہ سر جھکائے اپنے بیٹے سے ایسے خفا ہوئے کہ کبھی معاف نہیں کیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ مناہل کی بیٹی کے لیے مجھ سے اتنی نفرت؟ فریحہ نے ایک اور سخت جملے پر اعتراض اٹھایا۔ نہیں، خدیجہ کی پرچھائی کی بربادی پر سوال۔ فریحہ بیٹا چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ کچھ ایسا کہہ جاؤں گا کہ افسوس رہے گا پوری زندگی۔ ہاشم صاحب نے صاف جانے کا کہا تو فریحہ بپڑ گئی۔ ایک منکر کی ناجائز اولاد کے لیے اتنی تکلیف! فریحہ کی لہجے کی تلخی اور نور کے لیے الفاظ ہاشم کو غضبناک کر دیا۔ وہ بپڑے اس تک آئے اور اس کے سامنے رکے۔ ایک ناجائز اولاد ایک کلمہ پڑھی ناجائز خواہش سے بہتر ہے، ہاشم صاحب نے قہر انگیز آواز میں کہا۔ براق وہ اسے دیکھتے اپنے غصے سے چلا، وہ اپنی جگہ کانپ گئی۔ آئندہ یہ عورت میرے گھر میں داخل نہ ہو، وہ اسے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے، مگر فریحہ کے آگے جملے پر وہ رک گئے۔ میں اسے، اس کی اولاد اور اس کے خیرخواہ کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ اس نے مجھے رسوا کر دیا، اللہ اسے رسوا کرے گا۔ فریحہ نے اتنی حقارت سے کہا۔ واپس اس تک آئے۔ اور میں پریشان ہوں، تم آخرت والے دن کس کس کی حساب چکاؤ گے؟ نور کی پارسائی کا، منہل کی دیوانگی کا، عالم کی بربادی کا، ثروت کی اذیت کا اور مناہل کی جان کا۔ وہ افسوس سے کہتے واپس مڑے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، فریحہ خود کو تسلی دیتی واپس باہر نکل گئی۔ حاکم صاحب نے اپنے سامنے بیٹھی نور کو دیکھا، جو سر جھکائے 3 گھنٹے سے خاموش تھی اور مسلسل اس طاؤس کو گھڑ رہی تھی، جبکہ عالم ساتھ بیٹھا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اینی، منہل بہن کو لے جاؤ۔ حاکم اس لڑکی کی دیوانگی پر حیرت تھی۔ وہ خود تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، مگر اس کا زرد پڑتا چہرہ، خشک ہونٹ اور خاموشی حاکم کو پاگل کر رہی تھی۔ انہیں نور میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ نہیں جا سکتی۔ نور نے بات ختم کی تو عالم نے بھی حاکم کو اشارہ کیا۔ بابا اور بڑے بابا گھر چلے، میں جہاں ہوں۔ اذہان نے اپنی جانب سے کوشش کی اور پھر منہا کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم عالم انکل اور ان دونوں کو لے کر جاؤ، منہا کو کہتا وہ مسکرایا، کیونکہ وہ اس کا جواب جانتا تھا۔ ہاشم دادا کے سامنے اس طرح گئی تو اذہان کی سوچ کے عین مطابق کہا، عالم بابا کے ساتھ جاؤ نا، اگلا حل۔ مگر اس نے نام میں سا ہلا دیا، نور کے بغیر نہیں۔ منہا نے نور کو دیکھا۔ نور، میں منہا کی وضاحت دیتی ہوں، اتنے لوگ یہاں نہیں رک سکتے۔ منہا اپنے بابا کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کے نور کے سامنے آئی۔ بھائی بھابھی ہے میری۔ اگلی صفائی اذہان کو دی تو عمران نے بے اختیار اس لڑکی کو دیکھا۔ جاؤ منہل، اینی اور منہل ساتھ ہیں، نور نے اچانک کہا تو منہا نے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جو مسکرائی۔ حق تو میرے پاس بھی نہیں رہنے کا، مگر امانت واپس کر کے آؤں گی۔ نور نے طاؤس دکھایا تو منہل نے ہاں میں سا ہلا دیا۔ چلے۔ عالم نے حاکم کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو نور اور اذہان کو دیکھتے وہ اٹھے، جبکہ عمران چند قدم منہل کی طرف بڑھا۔ ابھی نہیں۔ منہل انہیں دیکھتی رک کر عالم بابا کا ہاتھ پکڑتی آگے چل دی۔ داؤد، اینی نے ارد گرد دیکھا، اچانک اس کی غیر موجودگی محسوس کی تو اذہان نے اسے دیکھا اور پھر خیام کو، جو اینی کو گھور رہا تھا۔ بچہ نہیں، وہ گم جائے گا۔ خیام تلخی سے بڑبڑایا تو اذہان اور منہل دونوں سنتے مسکرائے، جبکہ اینی ناک چڑھاتی اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ بس کیا بات ہے؟ اذہان نور کے ساتھ بیٹھتی خیام کو چھیڑ گیا۔ اس طرح کے اٹیک کی امید نہیں تھی، خیام نے نور کو دیکھتے کہا تو نور نے اس مڑ کر اٹھا کر دیکھا اسے۔ میں خود سکتے میں ہوں۔ ہاں۔ اذہان حشر کا نام لیتے لیتے رک گیا، جبکہ خیام نے اسے گھوڑا۔ اب خیال رکھنا ہوگا بابا، اب میں اس پوزیشن میں نہیں، آج اندازہ ہو گیا ہے، اذہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ خیام نے ہاں میں سا ہلایا اور پھر نور کو دیکھا جو سر جھکائے باتیں سن رہی تھی۔ جب تم خاموش ہوتی ہو تو ڈر لگتا ہے نورالعین مارگریٹ۔ خیام سے اس کی خاموشی برداشت نہ ہوئی۔ خاموش نہیں ہوں، چپ لگ گئی ہے۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ساتھ آنسو بھی آنکھ سے گرے۔ اس لیے تمہیں روکنا چاہتا تھا، مگر نہ میں روک سکا اور نہ تم بچ سکی۔ یومان عام انسان نہیں جو صبح کام پر جائے، شام گھر آئے اور پھر اپنے خاندان کے ساتھ رہے۔ وہ فرینچ کی پولیس کے لیے نارموسٹ واچ، ترکیہ میں بھی انڈر آبزرو اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر ورلڈ کے لیے پہلا نشانہ ہے۔ وہ عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ خیام نے کرسی سامنے بیٹھتے کہا تو نور نام میں سر ہلاتی سر جھکا گئی۔ یہ اس کو نہیں سمجھ سکتی، یہ جس احساس کے زیر اثر ہے وہ ہوش میں کہاں رہنے دیتا ہے۔ خیام، اسے اور خود کو مت الجھاؤ۔ اذہان نے خیام کو ٹوک دیا تو نور نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس سب کو چھوڑو، وہ ٹھیک ہے اور ہوش میں آ جائے گا، اور پھر میرا جو نصیب، میرا کیا حال ہوگا اور آگے کیا ہوگا، یہ قابل بحث نہیں۔ خیام صاحب، اب بتاؤ اینی کے لیے آپ کی چیز سمجھ نہیں آئی؟ نور نے اچانک ایک گہرا سانس لیتے خیام پر کھلے عام حملہ کر دیا۔ خیام پہلے تو پزل ہوا، مگر پھر ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں وہ کام کر لوں جو میرا ہے، تم دونوں اس ڈر کی وجہ ڈھونڈ لو۔ وہ ہاتھ چاہتا وہاں سے نکل گیا۔ نور نے اپنے کارنامے پر اذہان کو دیکھا۔ اسے زبان بھی نہیں بگا پاتا تو سچ میں کوئی اور ہی چیز ہو۔ اذہان نور کے سوال اور خیام کے اس طرح جانے پر لطف اندوز ہوا، جبکہ نور اپنے مقصد میں کامیابی پر مسکراتی سر دوبارہ گرا گئی۔ اینی منہا کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر کچن میں آئی تو نیلم بھی اس کے پیچھے آئی۔ اب کیسا ہے نور کا جوان؟ نیلم نے سوال کیا تو اینی مسکرائی۔ نور سے بہتر ہی ہے، وہ گونج پانی نکلتی ہوئی تلخی سے مسکرائی، جبکہ نیلم کو اس کی تلخ مسکراہٹ پر تکلیف ہوئی۔
صحیح کہتے ہیں، سب انسان کو انسان بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتے ہیں، نیلم نے ہلکی سی آواز میں کہا تو نینی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ حالات انسان کا مقام تک بدل دیتا ہے، آپ صرف رویے کی شکایت کر رہی ہیں۔ اینی سامنے کرسی پر بیٹھتی بولی، منہر کو حاشر کی بغاوت نے بدلا اور تمہیں اجازت کی منافقت نے، حاشر کو نور کے انکار نے اور نور کو ماننے کی نفرت نے۔ نیلم بھی تو اس خاندان کا حصہ تھی، مگر ایک چپ جو بت نہ کسی کو دکھائی دیتی تھی اور نہ اس کی دہائی کسی کو سنائی دیتی۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں، مجھے دادی کی موت نے مار دیا، یہ احساس کسی گناہ سے کم نہیں۔ اینی کو وہ دن یاد آیا تو تڑپ اٹھی۔ تمہاری تکلیف کی وجہ بھی تو یاسر تھا۔ نیلم چاہ کر بھی نہیں کہہ پائی کہ اینی کی مصنوعی مسکراہٹ اسے مار رہی ہے۔ نہیں، طلاق دیے دینا کوئی ظلم نہیں، یہ واحد حلال فعل ہے یا اس کا۔ مگر اینی اٹھتی نیلم کے سامنے آئی۔ میں اسے وہ دن معاف نہیں کروں گی جب نور کو اس حیوان کی حیوانیت سے خوفزدہ دیکھا تھا۔ اگر حاشر نہیں آتا تو نور کے اس سوال کی تکلیف کو معاف نہیں کروں گی، مگر آپ نوال پھپھو اور بابا کا قصور نہیں۔ اتنا کہتی چلے گی جبکہ نیلم ایک گہری سانس لیتے وہیں بیٹھ گئی۔ عجیب لگ رہا ہے رخصتی سے پہلے سسرال میں رہنا۔ منہا کھڑکی پر کھڑی باہر دیکھ رہی تھی کہ منہر کی آواز پر مڑی۔ ایسے نہیں، پہلے بھی دادا کے ساتھ رہ رہی ہوں، منہا نے عام سے لہجے میں کہا۔ تو وجہ میری ماں کی معروف نفرت ہوگی؟ منہر کی اس کی پریشانی کی ایک اور وجہ بتائی۔ کہہ سکتی ہو، مگر حیرت ہے کہ اب تک خاموش کیوں ہے وہ؟ منہر نے اپنا سوال سامنے رکھا۔ کہاں یار، ابھی نیلم نے بتایا ہے دادا کے پاس گئی تھی، کرنے گلہ گئی تھی، مگر خاموشی دیکھ کر لگتا ہے دادا نے ان کے گلے کا صحیح صلہ دیا ہے۔ منہر کے لہجے میں کچھ تھا کہ منہا اس تک آئی۔ منہر اب وہ کیا کرے گی؟ منہا کو پریشان دیکھ کر منہر افسوس سے مسکرائی۔ وہ اب سوائے شور مچانے کے کچھ نہیں کر سکتی، یہ قدرت کا اصول ہے، ہر شخص کو ایک مقرر وقت دیا جاتا ہے۔ ان کا وقت گیا، میرا وقت تھا، وہ بھی گیا، یاسر کا، حاشر کا بھی ایک وقت تھا، گیا، اب کس کا وقت ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ منہر کے لہجے میں ہاتھی یا مجوسی وہ منہر نہیں سمجھ سکی۔ رب پر چھوڑو سب، پھر دیکھنا رب کہاں سے اور کیسے نوازتا ہے۔ میری امی کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، تب سمجھ نہیں آئی، مگر پھر وقت گزرا اور میں سمجھ گئی۔ منہا نے اس کے لہجے کے مطابق اسے دیکھتے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، مانگنا آتا نہیں، چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو گلہ رب سے کرتے ہیں، اور جب سمجھ آتی ہے تو نہ دین اور نہ دنیا سب ختم ہو جاتا ہے۔ منہر آج اپنی دادا کی بات دہرا رہی تھی جو اب اسے سمجھ آئی تھی۔ دین کو اپنی جگہ ہے، بس رخ موڑو۔ منہا نے صاف جواب دیا تو منہر بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کرسچن سے 17 سال ایک عیسائی کی زندگی گزاری ہے، میں نے ایک عیسائی کی کاغذی بیوی رہی ہوں، اور اب دیکھو دین میں رخ موڑنا مطلب توبہ ہے۔ منہر نے اسے اپنے آواز سے تعارف کروایا۔ وجہ منہر کی مجوسی اور اس کی اپنی بیزاری تھی۔ توبہ کا در ہر ایک کے لیے، مگر ہدایت کسی کو آتی ہے۔ منہر نے بہت آرام سے اپنا موقف بتایا اور مسکرائی۔ تم مجھے عزیز ہو، کون ہو، کیا ہو، کس سے تعلق ہے یا کس کی بیٹی ہو؟ تم عزیز ہو کیونکہ تم نور سے تعلق رکھتی ہو۔ وہ تمہارے نام پر مسکراتے فخر سے کہتی ہے میری بہن ہے۔ یہ فکرت بہن ہونے کا احساس میں نے اس کی زندگی سے نوچ لیا تھا، مگر وہ سہ گئی، اور اب تم دادا اذہان بھائی جمان اس کے ساتھ ہیں۔ منہر نے کہتے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے نہ تو توبہ کی اور نہ ہی میرا ارادہ ماضی فراموش کرنے کا ہے، اور نہ پرسکون ہونے کا، اور نہ مجھے اندازہ ہے امی آگے کیا کریں گی۔ ابھی وہ کیسے رکی ہیں یہ صرف وہی جانتی ہیں۔ اذہان کو اپنی ماں کا سامنا کرنا ہوگا اور تمہیں اپنی ماں کے لیے نفرت کا۔ منہر نے اچانک وہ بات کہی تھی جس کے لیے منہا بھی خود کو تیار کر رہی تھی۔ میں نے اذہان کی ہر حرکت، ہر انداز میں محبت دیکھی ہے، اور اگر تم اور امی آمنے سامنے آ گئی وہ مارا جائے گا، اور میں اپنے بھائی کے لیے بھی ایسا نہیں چاہتی۔ یہ سب سننے کے بعد خود اندازہ لگاؤ میں کہاں قابو آئی ہوں، اور قابو نور کو کرنے چلی تھی۔ منہا آخری جملے پر سر جھکا گئی تھی۔ وہ جو ہوگا وہ قسمت طے کرے گی، مگر نور کے لیے اب سب کو میرا سامنا کرنا ہوگا۔ تم اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہو نا؟ تو منہر حاشر اپنے شوہر اور اس کے خاندان سے نور کو کوئی تکلیف پہنچی تو ماضی سود سمیت وصول ہوگا۔ منہا نے روکھے انداز میں جواب دیا تھا تو منہر مسکرائی۔ ان کی ملاقات اپنائیے سے ذاتیات کا رخ کر گئی تھی، اور قسمت رب کے سوا اور کون جانتا ہے۔ منہر چند قدم واپس مڑی اور مسکراتی باہر نکل گئی۔ نورالعین مارگریٹ، تم اریحا ہو، یہ مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ منہا کو اس کا جمان کے لیے سکتے میں جانا، حاشر سے بچنا اور منہا کے لیے نرم ہونا یاد آیا۔ اسے اپنے ارد گرد کا احساس تو نہ ہوا، مگر کانوں میں سائیں کی آواز ضرور سنائی دی۔ ایک کوشش کی مگر آنکھیں نہ کھلی تو سارا زور آوازیں واضح کرنے میں صرف کیا۔ چند لمحوں میں آواز واضح ہوئی تو کچھ ہدایات تھی، کوئی دعا کی مقدار اور دیگر احتیاط کا ذکر، بڑی پیشہ وار لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ اس نے حرکت کرنی چاہی تو اپنے آپ کو بے بس پایا۔ وہ اپنا بازو نہیں ہلا پایا اور پریشان ہوا اور اپنی آنکھیں کھولی۔ دن راحت میں کچھ خاص تو نہیں، مگر یہ سمجھ آیا وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اپنے بازو کو دیکھا تو یاد آیا کہ ہوا کیا تھا، ایک موقع مل گیا۔ وہ اپنی قسمت پر مسکرایا تو پاس کھڑی نرس جو اس کے ہوش میں آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اسے یوں ہنستا دیکھا اسے گڑنے لگی۔
ابھی نہیں، وہ مر جائے گی، اس کے لیے مجھے موقع دے۔ اپنے کندھے پر شدید درد محسوس ہوتے اس نے دعا کی تھی اور وہ قبول ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے نور سے محبت کر بیٹھنے کا اظہار کیا تھا، اور اس اظہار کے بعد پلٹنا اس کی ذات کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اسی خوشی میں کہ اب ٹھیک ہے۔ نرس نے اسے اپنے آپ میں مگن دیکھ کر سوال کیا تو اس نے نرس کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف۔ خیام پہلی بار وہ مکمل نام نہیں لے سکا، مگر دوبارہ اس نے خیام کا پوچھا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، وہ چیک اپ کے بعد آپ کی ملاقات ان سب سے ہوگی۔ نرس نے بہت پیشہ ور لہجے میں روم بل بجاتے جواب دیا تو جمال نے اس کی طرف دیکھا۔ خیام۔ نرس کو جواب سن کر اس نے دوبارہ کوشش کی، مگر آواز میں اتنی شدت نہیں تھی۔ اب کیسے ہیں آپ؟ اتنے میں ڈاکٹر بھی اس تک آئے، اس کا معائنہ کرنے لگے۔ خیام کو بلائیں، جمال نے اذہان نے اسے دیکھتے کہا تو جمال آنکھیں بند کر کے مسکرایا۔ بہت روئے ہیں؟ جمال نے پوچھا تو خیام مسکراتا اس تک آیا۔ ہاں، تمہارے لیے تو بہت رونے والے، مگر حیرت یہ ہے کہ تم پوچھ رہے ہو۔ خیام نے اس ماتھے سے بال ہٹاتے کہا تو اذہان بھی مسکرایا۔ کون تھا؟ جمال نے بات بدل کر پوچھا۔ شیڈو۔ خیام نے بھی جواب دیا۔ تو بچ کیسے گیا جب میں نشانے پر تھا؟ جمال تھیسیا کے اثر میں تھا، مگر اس وقت بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اندازہ نہیں، مگر تم بتاؤ ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ اب اسے اذہان نے بلایا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک، مگر یہ بازو اب بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ جمال نے اپنا بازو ہلانا چاہا۔ بھائی گولی تھی، کوئی اثر تو ہوگا نا؟ اذہان کو اس کے بے تکے جواب پر غصہ آیا، جبکہ جمال نے جواب دیے بغیر ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے دونوں نے محسوس کیا مگر سمجھ صرف خیام ہی پایا۔ وہ یہی ہیں باہر۔ خیام نے صوفے کی طرف جاتے جواب دیا۔ جمال نے اسے دیکھا اور اذہان نے دونوں کو۔ نور؟ اذہان نے مزید تصدیق کی تو خیام مسکرایا۔ اسی تکلیف سے بچانا چاہتا تمہیں؟ جمال نے جواب نہ دیا، مگر خیال ہی میں نور سے مخاطب ضرور ہوا۔ یہ آخری وارننگ تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نسوانی آواز میں فرنٹ جملے پر سب چوک نہ ہوئے۔ اذہان کا ہاتھ فوراً اپنی گن پر گیا، مگر سامنے موجود عورت کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ I did not want to see you but welcome لارا۔ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر خوش آمدید لارا۔ خیام جانتا تھا کہ جمال جواب نہیں دے گا، اس لیے خود جواب دیا۔ But I only came to see you but I also wanted to meet Jaman. The last announcement was that he is the cipher. مگر میں صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں، مگر جمان سے ملنا بھی تھا۔ آخری اعلان کیا ہے کہ وہی سائفر ہے۔ خیام اس کے جملے پر جھلس گیا، جبکہ اذہان کچھ حد تک سمجھ کر مسکرایا اور آنکھیں بند کیے جمان کو دیکھا۔ لیزن؟ جمان نے ایک لفظ ہی کا استعمال کیا۔ شیڈو decided to end all of this shit. لارا نے جواب جمان کو دیا، مگر نظریں خیام پر تھی۔ Then why he still alive? خیام ابھی بھی اس بات پر اٹکا تھا۔ شیڈوز بیس he stopped. لارا نے جسے ظاہر کیا تھا وہ سب کے لیے تاثر بدل گئے۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ اذہان نے اردو میں خیام سے پوچھا تو خیام نے بھی کندھے جھکائے۔ He has made it difficult for himself by not killing me. اس نے مجھے نہ مار کر اپنے لیے مشکل بڑھائی ہے۔ جمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ He is base. He has a crown now. Now he decided. لارا نے واضح حالات بتائے تو خیام نے جمان کو دیکھا۔ Good. Now tell me why are you here? Is he sent you? اس وقت اب سب کو لارا سے کفت ہو رہی تھی۔ He sent me to you with these flowers and sent tell him never ever try to ditch the shadows. King is just a seat. Don't get into it. لارا نے اس کا میسج جمان کو دیا تو سب سن کر حیرت کا شکار ہو گئے۔ Is this quite changed? خیام نے لارا سے پوچھا تو لارا مسکراتی بڑی ادا سے اس کی طرف بڑی صبر۔ خیام اس کی حرکت پر ترملا گیا، جبکہ اذہان لطف اندوز ہو رہا تھا۔ He has some personal concerns with him. Maybe that girl sitting outside. ان میں سے کوئی بھی نور کو نہیں سوچ رہا تھا۔ لارا کے اچانک نور کا تذکرہ کیا تو جمان بپھر گیا۔ Don't you dare to drag her. I will burn all of you alive. جمان نور کے نام پر چلاتا اپنے ہاتھ پر لگی سوئیاں اور کندھے پر لگی پٹی کو پس سے پشت رکھتا اٹھنے لگا، مگر خیام نے اسے روک لیا۔ سائفر ان لو؟ لارا بھی کوئی عام نے جمان کے ریئیکشن پر مسکراتی اس کی طرف قدم بڑھاتی اس کے سامنے آ کر بولی۔ جمان نے کچھ جواب کے بجائے اپنے ہاتھ قریب کھڑی لارا کا گلا دبوچ لیا۔ خیام جمان کی حرکت پر گھبرا گیا۔ ایسا کب ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھائے؟ لارا کو بھی اس سنگین جواب کی توقع نہیں تھی۔ جمان کی شدید گرفت پر کسی پرندے کی طرح تڑپ گئی۔ خیام نے فوراً دوسری طرف آتے جمان کی گرفت ڈھیلی کرنی چاہی، جبکہ اذہان اپنی جگہ پر خڑے مزے سے اس لڑکی کو تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ لارا نے جمان کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے اپنی گردن چھوڑنے کی کوشش کی، مگر نہیں کروا پائی۔ خیام نے بھی اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر وہ گرفت مزید سخت کر گیا، یہاں تک کہ اس کے کندھے پر لگی پٹی سے خون بہنے لگا۔ جمان ہاشم سلطان؟ خیام کو جب لارا نے نظر آئی ایتو چلایا۔ اپنا نام سن کر تھوڑا پرسکون ہوا، مگر گرفت نہیں چھوڑی۔ جمان اپنا نام اور اس پر اس آواز میں غصے کے تاثر کو محسوس کرتے اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ گیا تھا، مگر گرفت ابھی بھی باقی تھی۔ جاری ہے۔